ہم افغان عوام کے نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ اس اہم بریفنگ پر بات کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے معروف دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید مہناز صاحب اور آج نیوز کی بیورو چیف فرزانہ علی صاحبہ۔ مہناز صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے معاملات سلجھنے کے بجائے الجھ رہے ہیں، پاکستان کی پرانی اور نئی پلے بک میں کیا فرق کیا ہے کہ جو ہیں چیزیں ہمارے قابو سے باہر بظاہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ جی بالکل، تھینک یو عمر صاحب، آپ نے میری شو پہ لیا۔ دیکھیں، ہماری کوئی ڈائریکٹ دشمنی تو کبھی بھی تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ نہیں رہی ہے۔ اس کے اندر شدت ضرور آ رہی ہے فور ٹو ریزنس۔ ون، کہ وہ جیسے وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ خون بھی چلتا رہے اور ٹریڈ بھی ہوتی رہے، ایٹ دا سیم ٹائم وہ ٹیررزم کو یہاں پہ ایکسپورٹ کرتے رہے، یا ٹی ٹی پی کو سپورٹ، بی ایل اے کو سپورٹ کرتے رہے۔ ایسا ہوگا نہیں۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، جو سب سے امپورٹنٹ، وہ بدقسمتی سے اگینسٹ دی کلچر آف افغانستان انہوں نے جا کے جو پراکسی بننا، یہ کرائے کے سولجرز بننا پسند کیا انڈیا کے، تو اس سے کافی حد تک ان کو جو ہے وہ پاکستان کی جو ایک قسم کی پلے بک تھی یا ان کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ خراب ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں تو اس وقت کائنیٹک کے حساب سے پاکستانی قابلیت پوری دنیا کو معلوم ہے، اس لیے اس کے مزید جو ہے اس سے وہ ان کو خوف بھی ہے ٹی ٹی اے والوں کو۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ جنگ اب کائنیٹک کے حساب سے نہیں تو نان کائنیٹک میں پاکستان تمام آپشنز کو موقع دے رہا ہے، بائی لیٹرل لیول کے اوپر، ملٹائی لیٹرل لیول کے اوپر، اپنے دوستوں کو جو ہے استعمال کر رہا ہے، تاکہ جب آرٹیکل 51 یو این چارٹر کے تحت ہم اپنی سوورینٹی اور سیکیورٹی کے لیے اگر کائنیٹک آپریشنز کے پیچھے جائیں تو ایٹ لیسٹ وی ہیو اے سالڈ فرم گراؤنڈ کے جہاں سے ہمارا لانچنگ پیڈ مل جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا وارفیئر ہے، جو 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے، اسی سلسلے کے اندر آج اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈی جی ایس پی آر نے آپ تمام لوگوں سے بات کی، کیونکہ جتنے ایک ابہام کریٹ کیے گئے تھے اس کو جو ہے کچھ کلا کما کیا جائے۔ اسپیشلی ابھی ایوانیوں نے جو الزام لگایا کہ پاکستان کی ایئر فورس نے یا پاکستان کی آرمڈ فورسز نے وہاں پہ حملہ کیا ہے، جس میں کہ خاصے جو ہے وہ شہری وہاں پہ شہید ہوئے ہیں یا ہلاک ہوئے ہیں وہاں کے اوپر، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی آرمڈ فورسز کے اسٹریٹجک کلچر کے خلاف ہے۔ ہمارا کلچر ہے 3 R's کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ریسٹرینٹ، ریسپانسبلٹی اور ریشنلٹی۔ ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج کو لائق نہیں رکھا۔ وضاحت بھی کیا ڈی جی ایس پی آر صاحب نے۔ فرزانہ صاحبہ، یہ بھی تذکرہ انہوں نے بھی کیا، مہناز صاحب نے بھی، اور ڈی جی ایس پی آر کے جو کوٹ ہے کہ جی تجارت اور خوریزی، بلیڈ اینڈ بزنس کانٹ گو ٹوگیدر، نہیں ساتھ ساتھ چل سکتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ دو طرفہ جو تجارت ہے وہ ایک انسانی مسئلہ بھی ہے۔ لاتعداد مطلب جو سرحد کے پاس رہنے والے لوگ ہیں ان کا براہ راست یا بلا واسطہ جو ہے انحصار ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے آپ کے نزدیک؟ کیا رپورٹس ہیں آپ کے پاس؟ شکریہ۔ اصل میں جب پاک افغان بارڈر کو تورخم سے یا خیبر پختونخوا سے لگتے ہوئے مختلف جو سرحدی علاقے ہیں ان سے دیکھتی ہوں جہاں سے ہماری بارڈر پر ایک ٹرانسپورٹ جا رہی تھی، تجارت ہو رہی تھی، اور خاص طور پر اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ کرم والا ہے، اور اس سے بھی بڑا جو ہے وہ ہمارا تورخم ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ میرے پاس جو فگر میں دیکھ رہی تھی اس میں 200 ملین کا ایک ہفتے میں نقصان جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے ڈالرز میں، یہ جو 1 یا 2 ہفتے میں یہ معاملہ ہوا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں ہمارا سب سے شارٹ روٹ جو ہے افغانستان کو جو پڑتا ہے کراچی سے، اگر آپ تورخم تک آتے ہیں تو وہ میرے خیال میں سب سے شارٹ روٹ اور سب سے چیپسٹ روٹ جو ہے وہ ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے پر جو انحصار ہے وہ بھی ایک ہے جو کہ اب ختم ہو گیا یا اس کو بندش کا شکار ہو گیا، جس سے نقصان ہوا۔ اب میں آپ کو اپنے ہی پشاور کا بتاؤں تو کل ہی میری کسی فارماسوٹیکل والے سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو میڈیسن کا ایک بہت بڑا معاملہ تھا ہمارے حیات آباد کی انڈسٹریل اسٹریٹ سے جا رہے تھے وہ رک گیا ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک علیحدہ نقصان ہے۔ اچھا، حیات آباد میں ہی ہمارے بہت سارے ایسے پرائیویٹ بڑے ہسپتال ہیں جس میں عام آدمی علاج نہیں کروا سکتا، لیکن افغانستان سے لوگ آ کے وہاں پر جو افورڈ کر سکتے تھے، اور زیادہ وہاں پہ افغان ہی آتے تھے، افغان باشندے کابل سے اور مختلف علاقوں سے، اور وہ وہاں پہ علاج کرواتے تھے، تو یہ بھی رک گیا۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ جو میرے پاس اس وقت سٹیٹسٹک ہے، اگر ہم تجارت کے حوالے سے دیکھیں تو افغانستان کا نقصان زیادہ ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ٹریڈ جا نہیں رہی نا۔ جو چیپسٹ راستہ تھا وہ بند ہو گیا، شارٹیسٹ روٹ تھا وہ بند ہو گیا، لیکن اوورآل اگر میں دیکھتی ہوں تو دونوں طرف کا یہ جو میں نے آپ کو بتایا، چاہے وہ میڈیسن کا ہے چاہے ہسپتالوں کا ہے، پاکستان کے لیے ہماری طرف پاکستان کے لیے ایک بڑی کیپٹیو مارکیٹ رہا ہے نا افغانستان،
تو ہمارا اشیاء جو ہے ڈومینیٹ کرتے تھے. بریگیڈیئر صاحب اب سوال یہ ہے کہ تجارت جو تھا وہ پاکستان کا بہت بڑا لیوریج رہا ہے افغانستان کے اوپر, اس کا بند ہونا کیا صحیح استعمال ہے؟ یہ لوگ بالکل سوال کرتے ہیں. اور کیا یہ واحد راستہ ہے افغان طالبان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے؟ جی لیکن واحد راستہ تو ظاہر نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس چابہار کی آپشن موجود ہے. پچھلے 3 سالوں کے اندر جب سے طالبان رجیم آئی ہے, انڈیا نے چابہار سے لے کے کابل تک ان کو سڑک بھی بنا کے دیا, تو ایک الٹرنیٹ روٹ تو ضرور موجود ہے. اس لیے ان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ 1-2 جگہ پہ انڈیا میں جا کر کہہ بھی چکے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ہماری جو ہے وہ انحصار نہیں ہے, تھرو ایران کریں گے. تو اسی لیے ایران کے جو فارن منسٹرز پاکستان کی سرزمین میں موجود ہیں, تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اس لیوریج کو جو ہے وہ اس طرح سے استعمال نہیں ہونے دیں گے جس میں کہ دونوں ممالک کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو کوئی ضرب لگے. تو لہٰذا اس وقت جو افغانی طالبان رجیم وہاں پر موجود ہے وہ اپنے لوگوں کے درپے ہے, اور وہاں پہ ہونے والے جو بھی دھماکوں کا بھی ریفرنس دیا گیا ہے وہ ان کے یا تو ٹی ٹی پی کے جو آپس کے فیکشنز ہیں انہوں نے ایک قسم کا جو ان کے اوپر پریشر پڑتا ہوا نظر آیا انٹرنیشنل, تو انہوں نے وہ اٹیک کیا ہوگا. نمبر 2 یہ کہ وہاں پہ جو حقانی گروپ ہے وہ خاصا اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ وہ طالبان کی رجیم کی جو وہاں پہ ایک پاپولیٹی ہے وہ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہوئی ہوئی ہے, اس کا بالکل زمین کو ٹچ کر رہی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, حقانی نیٹ ورک سے تو پاکستان کے بڑے اچھے ایک زمانے میں تعلقات رہا کرتے تھے, اب کیا صورت ہے؟ لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ وہاں پہ آ جائے, کیونکہ گیم تو ساری پاور کی ہے. ابھی انڈیا بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہاں پر کسی بھی قسم کی صلح پاکستان کے ساتھ افغانی کر لیں, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ویسٹرن بارڈر کی طرف ہماری افواج تھوڑی سی ڈائیورٹڈ ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کیونکہ ایسا کوئی بھی ڈائیورژن ہوگی, کیونکہ ہم پی ایم اے میں جب ہوتے ہیں ملٹری اکیڈمی کے اندر, تو ہم ڈے 1 سے یہ 2 فرنٹ وار سینیریو اور انڈیا کی جتنی جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں انہی کو پڑھتے ہیں, کیونکہ ہماری آرمڈ فورسز جو ہیں وہ انڈین سینٹرک ہے, تو لہٰذا کسی بھی قسم کا ایڈوانٹیج اس کو نہیں ملے گا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں بہار میں اس کو الیکشن سے مار پڑی ہے, اسی طرح سے وہ دہلی میں انٹیسپیٹ کر رہا ہے, تو اس سے پہلے کچھ وہ شرارت کرنا چاہتا ہے فرام دی ویسٹرن بارڈر, اینڈ اگر ویسٹ میں کچھ ہوتا ہے تو پھر ایسٹ کی جانب سے کچھ کرے گا, پروکسی وار لے کے چل رہے ہیں. اچھا اب فردانہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کابل سے بڑے واضح اشارے آ رہے ہیں, اور اشارے ہیں کہ پاکستان میں غالباً دہشت گردی میں اضافہ ہو سکتا ہے. ان کے بعد عہدیدار بقول ڈی جی آئی اسپیار صاحب کے کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم حملہ کریں گے اور ہم بدلہ لیں گے. تو جو پھر ہماری کے پی کی اور ظاہر کہ بلوچستان بھی جو ہماری سول سوسائٹی اور وہاں کی سویلین قیادت ہے وہ ان معاملات کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں وہ تو وہی ہمارے ہاں تو اکثریت یہ چاہ رہی ہے کہ یہ معاملہ اس حد تک نہ جائے کہ دونوں بارڈر جو ہے وہ پھر ویسے جنگ کی طرف چلے جائیں جیسے کچھ دنوں کے لیے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا, کیونکہ اس میں دونوں طرف کا نقصان ہے. اور دیکھیں میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ بارڈر ایریا کے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی جنگ نہیں چاہیں گے, اور پختونخوا کے لوگ تو کبھی بھی اس لیے نہیں چاہیں گے کہ ہم آلریڈی جنگ میں ہیں. آپ دیکھیے نا, ایک جو کلچرل ایشو ہے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. وہ جو ایک ساتھ رہنے والے لوگوں کا ہوتا ہے یا رشتے ہوتے ہیں, برادریاں ہوتی ہیں, قبائل ہوتے ہیں, وہ کیسے جائیں گے کہ ایک ہی بارڈر پر رہنے والے ایک دوسرے کے اوپر بمباری کر رہے ہوں. تو وہ چیز تو میں نہیں دیکھ رہی ہوں. ایک واضح طور پر جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو اکثریتی آبادی جو ہے وہ یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ اس جنگ کو مزید نہیں پھیلانا چاہیے اور کسی طرح اس کو ختم کرنا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ یہاں پر ایسے بھی ہیں جو افغانستان پر یہ اعتراض کرتے ضرور نظر آتے ہیں کہ واضح طور پر جب نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے ممالک اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اپنی آنے والی ریسرچ سروے میں مختلف رپورٹس جو سامنے آئی ہیں اس میں بار بار بتا رہی ہے کہ 30 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں اس وقت افغانستان کی سرزمین پر موجود ہیں, اور ظاہر ہے وہ حملہ آور بھی ہو رہے ہیں مختلف طریقے سے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ہاں خیبر پختونخوا میں جو حملے ہوئے ہیں اس میں صرف افغان نیشنل نہیں بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سینٹرل ایشیا سے بھی لائے گئے جو دہشت گرد تھے وہ بھی استعمال ہوئے ہیں. تو سچویشن جو ہے وہ کریٹیکل ہے. تو میرے خیال میں دونوں قسم کے جذبات پائے جاتے ہیں, لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ جنگ کو زیادہ نہیں پھیلنا چاہیے. اسی طرح سے عکاسی کر دی. بہت شکریہ فرزانہ صاحبہ اور احمد سعید صاحب, آپ نے اپنا
قیمتی وقت دیا. ناظرین واقعی جنگ جو ہے نہ وہ پاکستان کے عوام کے حق میں نہ افغانستان کے عوام کے حق میں, لیکن ڈی جی آئی اسپیار کے جو جملہ تھا کہ افغان طالبان جب حکومت میں آ گئے ہیں تو ان کو حکومت کی طرح بیہیو بھی کرنا چاہیے, اور وہ جو ایک ان کا انداز ہے کہ غیر ریاستی عناصر کی طرح نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ایکٹ کریں وہ مناسب نہیں ہے.